السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی۔ آج میں نے زید حامد صاحب کی ایک ویلاگ ان کا ایک سنا ہے جس میں انہوں نے یہ تجزیہ کیا ہے۔ ویسے میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں ذاتی طور پر ان کو پسند بھی کرتا ہوں، ان کا احترام بھی کرتا ہوں اور ان کے پیٹریوٹک نظریات سے متفق ہوں۔ آلموسٹ میری سوچ بھی یہی ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج کو مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے سیاستدانوں کو باقاعدہ دیانتدار ہونا چاہیے، یہ صرف دکھاوے کا دیانتدار نہیں۔ لیکن ان کی بات جو ہے ان سے مجھے اختلافات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے سارا مدعا عمران خان پہ نہ صرف ڈالا ہے بلکہ اس کو دہشت گرد بھی قرار دے دیا ہے، اور زلمے خلیل زاد کے بیان کی روشنی میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ CIA کا بڑا پرانا پروگرام ہے کہ پاکستان میں انارکی پیدا کی جائے اور اس کو کمزور کیا جائے۔ اس سے آگے بھی جنرل ہارون بہت ساری باتیں آگے بتا چکے تھے ان سے پہلے، جب باجوہ صاحب ریجین چینج جو آپریشن تھا اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے بطور آرمی چیف کے، اس وقت انہوں نے جنرل ہارون نے، اور یہ جو ویٹرنز ہیں، سابق فوجی افسران ہیں، یہ باہر نکلے تھے کہ یہ نہ کریں۔ جب عمران خان نے امریکہ کو ایبسولیوٹ ناٹ کہا تھا، ایبسولیوٹلی ناٹ، جب عمران خان نے کہا تھا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے، جب عمران خان نے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ ان کو ڈرون اٹیک نہیں کرنے دیں گے، اس وقت زرداری صاحب نے اجازت دی ان کو بہت سارے اڈے بھی بنانے کی اور پریزیڈنٹ کی حیثیت سے، اور ان کو ڈرون اٹیکس کی بھی اجازت دے دی، اور وہ ظاہر ہے کہ آرمی کی کنسنٹ کے بغیر تو نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے دونوں پلڑے، ہماری آرمی کے فیصلے بھی وہ پاکستان کے مطابق ہونے چاہیے، پاکستان کی کے استحکام اور اس کی بقا اور اس کی ترقی اور اس کے ہونے ایک عزت اور وقار کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو یہ بالکل ون سائیڈڈ انہوں نے گفتگو فرمائی ہے اور عمران خان پہ مدعا ڈال دیا، اور بڑی ساری انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کی بڑی تعریف کی ہے، اور تعریف میں بھی کرتا ہوں۔ اور یہ جو چائنا کا ان کا وزٹ ہے، وہ بڑی اچھی بات ہے کہ چائنا کے ساتھ ہماری ٹائز ہوں، ہمیشہ رہی ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے خطے میں آنے کے لیے، انڈیا پر پریشر رکھنے کے لیے، انڈیا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ چائنا ہمارے ساتھ ہو۔ امریکہ تو کبھی ساتھ نہیں رہا، اس حوالے سے میں شاہ صاحب سے، زید صاحب سے متفق ہوں، لیکن ان کی مجھے جو انالیسز ہے اس میں کوئی مجھے وہ حقیقت اور اس طرح کوئی یہ نہ ہونا چاہیے نا کہ فیکٹ پر بیسڈ کرنا چاہیے۔ مثلا باجوہ صاحب پہ پہلے آئے نا، وہ بھی تو آرمی چیف ہی تھے، ہمارا وقار تھے، بڑا سارا کچھ تھے، لیکن انہوں نے جو فیصلے کیے، یعنی پہلے جتنے اب تک، وہ عمران نے تو نہیں اڈے کبھی دیے، عمران تو رشیا کا دورہ کرنے گیا، پیچھے باجوہ صاحب نے کہا جی ہم یہ نہیں کریں گے، اور رشیا کے دورے سے مراد چائنا، رشیا اور خطے میں بلاک میں آنا تھا۔ آپ ذرا تھوڑی سی یہ حقائق کو مسخ کرنے کی بجائے شاہ صاحب، آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں اور بالکل بلائنڈ قسم کا ایک وہ الزام نہ لگائیں۔ اور کیوں آرمی کی طرف سے بھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی دیکھیں، بات سنیں، ادھر آ کے دورہ ہوتا ہے ہمارے چیف کا، چیف آف آرمی سٹاف کا، چائنا کا، وہاں بڑی اچھی خبریں آتی ہیں، تعلقات کی مضبوطی، دفاعی تعلقات میں آگے بڑھوتری، اور اس کے بعد وہ آتے ہیں یہاں پہ چائنا کے وزیر خارجہ، اور یہاں پہ پریس کانفرنس ہوتی ہے پاکستان میں، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں امن چاہیے۔ امن کے یہ اس کے اگلے ہی روز کیا ہوتا ہے کہ یہ عمران خان کو پکڑ دھکڑ مار دھاڑ کر کے امن بنا دیتے ہیں کہ یہ امن ہے، یہ لے لیں۔ تو یہ امن اس طرح، یعنی اگر تو آپ نے امن کی پالیسی کے طور پہ سوچا ہے کہ قوم کو، لوگوں کو دبا کے، مار کے، اغوا کر کے، مسنگ پرسنز پیدا کر کے، شیلنگ کر کے، اور ان کرپٹ جو بیٹھے ہیں ٹولہ اس وقت حکومت میں بیٹھا ہے، ان کو مسلط کر کے آپ نے امن پیدا کرنا ہے، ان کو مسلط کر کے آپ نے پاکستان کو مضبوط رکھنا ہے، ٹوٹنے سے بچانا ہے، انارکی سے بچانا ہے، تو یہ پھر آپ کا حسن ظن میں کہہ سکتا ہوں، اور یا آپ کا بچپنا کہہ سکتا ہوں، یا آپ کا ون سائیڈڈ بلائنڈنس کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرف آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا، دوسری طرف آپ رطب اللسان ہیں۔ اگر آرمی چیف جو ہیں وہ ہمارے بہت قابل ہیں، لائق ہیں، تو ان کو یہ چاہیے اس وقت کہ اس تاثر کو تو زائل کریں کہ آرمی جو ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ عوام پر مسلط رہی ہے۔ ان کو عوام کے ساتھ محبت والے ان کے میسیجز آنے چاہیے، دھمکی والے نہیں آنے چاہیے، اور ڈر اور خوف کی فضا جو پیدا کی ہوئی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہمارے باقی ڈیپ سٹیٹ ادارے ہیں ان کا اس وقت پوری دنیا میں ان کے بندوں نے جنازہ نکال کے رکھ دیا باہر بیٹھ کے، وہ جو ہیں وہ عادل راجہ ہیں،
اور وہ جو مہدی صاحب ہیں اور وہ باقی ساروں نے بھرکس نکال دیا، اور انہی میں سے ہیں نا وہ عوام، سولین تو نہیں کوئی اس طرح اتنا بول رہا، نہ اندر سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اندر کے حالات کیا ہیں۔ تو آپ کم از کم آپ کی اسٹریٹجی کہاں ہے؟ آپ صرف دباؤ ہی ڈالیں گے، دہشت گردی کا الزام جو لیڈر آتا ہے، بے نظیر بھٹو پہ الزامات لگ گیا جی کہ اس نے لسٹیں دے دیں، بھٹو پہ الزام لگ گیا کہ جی وہ اس کو تو پھانسی دے دو، غدار ہے، اور نواز شریف کو کہا جی نکل جائے یہاں سے۔ اب عمران کو آپ پیچھے پڑ گئے ہیں، کہتے ہیں جی عمران دہشت گرد ہے۔ بھئی کیا اس نے دہشت گردی کی ہے؟ جو آج آپ کی پالیسی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چائنا کے ساتھ تعلقات، تو عمران نے کب کہا ہے نہ رکھو؟ اور کون سا آپ کا لیڈر عمران خان کے علاوہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے؟ یا بھٹو نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اس کو جواب دیا تھا، یا ایوب خان نے تھوڑا بہت؟ تو یہ واحد لیڈر ہے جو مسلسل اس نے کہا ہے کہ نہ اڈے دیں گے، نہ ڈرون اٹیک کرنے دیں گے، اور ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہیں گے، غلامی نہیں کریں گے۔ اور اس نے دکھایا یہ کر کے، روس کا دورہ کر کے، اور اس نے کہا کہ ہم یوکرین وار میں کسی کا حصہ نہیں ہے۔ آپ بچپنے والی باتیں نہ کریں شاہ صاحب، اس وقت قوم بڑے نازک دور پہ، اور آپ جلتی پر تیل پھینک رہے ہیں۔ عوام کو دہشت گرد کہیں گے تو پھر وہ اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ عوام لوٹ کر فوج کو دہشت گرد کہے، یا چیف آف آرمی سٹاف پر بولے، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کو دہشت گرد کہے، اس بنیاد پر جس بنیاد پر جنرل باجوہ نے رجیم چینج آپریشن امریکہ کو ڈومینیشن دی، اندر گھس کے یہ انارکی والے حالات پیدا کیے۔ خدا کے لیے کچھ سوچیں، ملک نازک دور میں جا رہا ہے۔ کوشش کریں کہ دونوں طرف جو ہے وہ آگ جو لگی ہوئی ہے یہ بیٹھے، ادھر نفرت کم ہو عوام کے دلوں میں، اور ادھر تشدد اور غصہ اور طاقت کے ذریعے حالات جو ہے کنٹرول کرنے کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کم ہو۔ بہت شکریہ۔